اعلیٰ ظرف انسان کی شناخت یہ ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرے۔ مصیبتیں زندگی میں ہی برداشت کرنی پڑتی ہیں اور موت ان سے نجات دلاتی ہے۔ کھانے کے لیے زندہ نہ رہو بلکہ زندہ رہنے کے لیے کھاؤ۔ عقل مند کی پہچان غصے کے وقت ہوتی ہے۔ خوش مزاجی سے امن و سلامتی حاصل ہوتی ہے اور دوسروں کے دل میں جگہ بھی۔ فتح طاقت کی نہیں صداقت کی ہوتی ہے۔ دوستی کی شیرینی کو ایک دفعہ کی رنجش کی یاد ہمیشہ زہر آلود کرتی رہتی ہے۔ نعمت حق کی تلافی کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ اول شکر کثیر، دوم عبادت لازم، سوم گناہ سے توبہ۔ تحریر خاموش آواز ہے اور قلم ہاتھ کی زبان۔ پوچھا گیا کہ عورت مرد کے لیے کیا ہے؟ سقراط بولے، مرد آنکھ ہے تو عورت اس کی بینائی، مرد پھول ہے تو عورت اس کی خوشبو ہے۔ جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے۔ اس شخص کی حالت قابل رحم ہے جس کا مصاحب وزیر جاہل ہو۔ جس چیز کا علم نہ ہو اس کے بارے میں کچھ مت کہو، جس چیز کی ضرورت نہ ہو اس کی جستجو نہ کرو، اور جو راستہ معلوم نہ ہو اس پر سفر نہ کرو۔ بڑھاپا نہایت مسرت ناک ہے بشرطے کہ صحت اور سچا دوست میسر ہو۔ عالم دین کا طبیب ہے اور مال دین کا مرض۔ جب طبیب خود مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اسے دوسروں کا علاج نہیں ہو سکتا۔ اپنے آپ کو پرکھے بغیر زندگی بسر کرنا بے معنی سی بات ہے۔ ہر راحت کے بعد غم اور ہر غم کے بعد راحت ہے۔ ہر ناکامی کے دامن میں کامیابی کے پھول ہوتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ کانٹوں میں الجھ کر نہ رہ جائیں۔ برائی اور جھوٹ علم کی کمی کے سبب معارضے وجود میں آتے ہیں۔ جس شخص نے اپنی زبان اور نفس کو قابو میں رکھا گویا اس نے سینکڑوں آدمیوں کو اپنے بس میں کر لیا۔ تمام نیکی بلائی کے متعلق علم ہے اور تمام گناہ بلائی سے لا علمی کی وجہ سے ہیں۔ نیکو ہونا تمام حکمت کا خلاصہ ہے۔ اس سے امن و سلامتی حاصل ہوتی ہے اور دوسروں کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔